جی السلام علیکم، میرا نام سارہ عمران ہے اور میں ایک ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹ ہوں اور 2013 سے خواجہ سراؤں کے حقوق اور تحفظ کے لیے کام کر رہی ہوں۔ ایک بل کو بھی اسمبلی کے اندر گیا ٹرانسجینڈر کے حوالے سے، خواجہ سراؤں کے حوالے سے، تھوڑا سا بتائیے گا آپ اس بل پر خوش ہیں؟ دیکھیں، جو بل ہے جس کو ٹرانس پروٹیکشن ایکٹ 2018 کا، یہ بل ابھی کا نہیں ہے، 2018 میں پاس ہوا تھا اور جس نے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو بہت زیادہ جو ہے ایک لیگل فریم ورک دیا، جس میں ان کے بیسک رائٹس، جس میں ان کا رائٹ ٹو ہیلتھ ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو جاب ہے، ہراسمنٹ سے بچاؤ ہے، اس کے علاوہ رائٹ ٹو اسمبلی ہے، وہ ووٹنگ کا رائٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے ان کو وراثت میں حق دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد خواجہ سرا ہے تو اس کو مردوں والا حصہ ملے گا، اگر عورت خواجہ سرا ہے تو اسے عورتوں والا حصہ ملے گا۔ تو جو کہ میرا خیال ایک بہت اچھا قدم ہے خواجہ سراؤں کے حقوق کو محفوظ کرنے کا۔ اچھا، تو جو لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے، خواجہ سراؤں کا جو بل پیش ہوا قومی اسمبلی میں، اس میں خامیاں کیا ہیں؟ اس میں ابھی تک ہمیں یہ کلیئر نہیں ہو سکا کہ لڑائی کس چیز کے اوپر چل رہی ہے۔ سو بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ نادرا کا ایک ڈیٹا شیئر کیا گیا کہ جس میں اتنے مردوں نے اپنے عورتوں والے آئی ڈی کارڈ بنوا لیے اور اتنی عورتوں نے اپنے مردوں والے آئی ڈی کارڈ بنوا لیے، اور جس کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے نکاح کر لیا یا واٹس ایور، لیکن وہ تو ہم میں سے ہیں ہی نہیں۔ مطلب ہم تو، یہ بل تو خواجہ سراؤں کے لیے، مطلب وہ لوگ جن کا خواجہ سراؤں والا آئی ڈی کارڈ ہے، جنہوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ خواجہ سراؤں والے بنائے، اور خواجہ سرا کا آئی ڈی کارڈ جو آپ کا ہوتا ہے ایکس کارڈ، اس پہ آپ کا رائٹ ٹو میرج نہیں ہو سکتا، آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا ایکس کارڈ سے کسی میل سے یا ایکس کارڈ سے کسی فیمیل سے۔ تو یہ ایک صرف جو ہے تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس لا کے بارے میں، اور میری جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نہ میری سنیں نہ کسی اور کی سنیں، آپ وہ بل آن لائن گوگل پہ پڑھا ہوا ہے، جس کو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، ٹرانس پروٹیکشن ایکٹ 2018، وہ آپ کو اوپر اس کی PDF فائل مل جائے گی، آپ اسے پڑھیں اور خود اس کا فیصلہ کریں پھر، کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کہ ایک پروپیگنڈا کے تھرو جو ہے ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے کہ یہ جو ہے کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے سوسائٹی یا ہمارے کلچر سے لنک نہیں کرتی، تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ یہ قانون صرف اور صرف خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے ہے، جس میں کسی بھی قانون میں ایسا کوئی بھی آرٹیکل نہیں ہے کہ ان کی شادی ہو سکتی ہے یا شادی کا حق دیا گیا۔ اچھا، جو لوگ افواہ پھیلاتے ہیں کہ اس طرح خواجہ سراؤں کو شادی کا رائٹس دیا جا رہا ہے یا ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس کے اندر ہے؟ اگر ہے بھی، آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ اس پر بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ آپ اس پر، آپ کا اپنا کیا اس پر ہے؟ دیکھیں، میری تو بلکہ بہت ڈیپلی ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے کہ یہ قانون صرف اور صرف خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے ہے، جو کہ پہلے ہی ایک بہت محروم اور پیسا ہوا طبقہ ہے، اس کو اس چیز سے مت جوڑیں۔ اس سے نہ صرف ان کی جو زندگیاں رسک پر لگی ہیں، بہت سارے ٹرانسجنڈر ہماری بہنیں جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے وائلنس کا شکار ہوتی رہی ہیں، اور اتنا انکریز ہے وائلنس پہ، اور جب سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ جو ہیٹ کرائمز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ تو کائنڈلی اس کو جو ہے اس چیز سے نہ جوڑا جائے، اس بل میں بالکل بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی ایسی چیز ہو سکتی ہے، بیکاز ہم بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور ایسی کوئی بھی چیز کو ہم بھی سپورٹ نہیں کریں گے جو کہ اس کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی فٹ نہ آ رہی ہو۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس بل کے خلاف تو آپ کی اپنی کمیونٹی میں سے بھی آوازیں اٹھی ہیں، کئی خواجہ سرا جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس بل کو جو ہے نا وہ منظور نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو اس کی ریزن بتائیں کہ ان کو کیا پرابلم ہے، ان کی کیا وجوہات ہے۔ دوسری بات یہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ صرف یہ خواجہ سراؤں کے لیے ہی بل ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اب خود سے، یعنی کہ کہہ لیں کہ پچھلے دنوں بھی ایک وہ بحث چل پڑی کہ وہ انجیکشن لگوا کے یا اس طرح کی میڈیسن وغیرہ یوز کر کے وہ اس طرف آ رہے ہیں، تو کیا یہ عمل آپ کے نزدیک درست ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چوری کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے اور اس چیز کے بارے میں کوئی قانون آ جائے تو ڈیفینیٹلی اس کو تو پرابلم ہوگا۔ اب جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ بیگنگ، سیکس ورکنگ اور اس چیز میں انگیج رکھنا چاہتے تھے خواجہ سراؤں کو، اور بہت سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے وہ اس چیز میں انگیج رکھا ہے انہوں نے، اسپیشلی نیو جنریشن کو۔
بہت کم عمری میں خواجہ سراؤں کو ٹرانسجنڈر بچوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے اینڈ دین دے آر ڈیپینڈنٹ آن دا پیپل جو ان کو غلط چیز میں لگا دیتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کیونکہ بل میں 50,000 روپے جرمانہ ہے, آپ کسی سے بھیک نہیں بنوا سکتے بیکاز بیگنگ از کرائم, اس میں پروٹیکٹ کیا گیا رائٹس کو, رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, وہ لوگ وہ نہیں چاہتے. سو دس از دا تھنگ کہ وہ ایک چیز ہے جس وجہ سے وہ اس کو اپوز کریں. ان کی جو کوانٹٹی ہے وہ بہت کم ہے اینڈ ڈیفینیٹلی ان میں بہت زیادہ تر بلکہ سب وہی لوگ ہیں جو انفارچونیٹلی جن کو پاس ایجوکیشن نہیں ہے, انہوں نے بل پڑھا ہی نہیں ہے اس طرح سے. اور بیکاز ہم اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں اس چیز کے کہ ٹرانسجینڈرس کو ان دلدل سے نکال کے ہم حلال رزق کی طرف لے کر آئیں جو لاء میں کہتا ہے کہ باعزت روزگار. اگر کیونکہ ایک سوال میرا ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو سب کو پتا تھا, پورے پاکستان کو پتا ہے کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ بھیک مانگ کے کماتے ہیں مجبوراً, انہیں سیکس ورک کرنا پڑتا ہے, تب کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, تب کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ سیکس ورک کرنا گناہ ہے, سیکس ورک کرنا جائز نہیں ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ آتا ہے, بیگنگ بھیک مانگنا کرائم ہے پاکستان میں, تب کسی نے آواز نہیں اٹھائی. جب ایک لاء بنا جو ان چیزوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے بیسک رائٹس کو, تب پرابلم کیوں ہو رہا ہے ان لوگوں کو جو اس کمیونٹی سے ڈیفینیٹلی وہ انوالو ہیں اس سسٹم میں کہ جو پروموٹ کرتے ہیں بیگری کو, فورس پروسٹیٹیوشن کو, ماڈرن سلیوری کو اینڈ انکلوڈنگ ہیومن ٹریفکنگ کو. اچھا یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی میں سینیٹر مشتاق نے بھی اس بل کی مخالفت کی ہے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس بل کو منظور نہیں ہونا چاہیے, اور آج کے سینٹ کا جو اجلاس ہے اس میں امینڈمنٹ بھی پیش کی گئی ہیں. یہ جو شک ہے اپنی مرضی سے, یعنی کہ یہ شادی والا سلسلہ یہ ہے وہ, اگر فرض کریں لیٹس سپوز اس بل کو کسی بھی بل واسطہ یا بلا واسطہ یا کسی وجہ سے اس بل کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, تو کیا آپ اس پہ آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک لفظ جو ہے جو کہ ٹریگر کر رہا ہے بار بار لوگوں کو شادی کا یا سیم سیکس ریلیشن شپس کا, تو میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ جو چیزیں قانون میں ہیں ہی نہیں ان چیزوں کو قانون سے مت جوڑا جائے, بیکاز جب تک آپ کسی چیز کا اصل معنی نہیں, بیکاز یہ تو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ غور و فکر کرنا, تحقیق کرنا, آپ پہلے پڑھیں اس قانون کو, اس میں دیکھیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اور جو اس میں جو رائٹ ٹو میرج انکلوڈنگ خواجہ سراؤں کے لیے بھی نہیں ہے, باقی لوگ جو جس کمیونٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو دور کی بات ہے, جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس بل سے. اس بل میں صرف بیسک رائٹس ہیں اور جو ایز اے انسان وہ سب ڈیزرو کرتے ہیں. اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ جو نئی جنریشن ایٹ لیسٹ ٹرانسجینڈرس کی وہ ٹپیکلی ان دلدل میں نہ جائیں جس میں پچھلے 75 سال سے یہ طبقہ پس رہا ہے, اور بلکہ نہ صرف وہ اپنے آپ کو ایجوکیشن کے تھرو اور باعزت روزگار کی طرف لے کر آئیں, جس سے نہ صرف یہ جو محروم طبقہ ہے یہ بہتر ہوگا, اپلفٹ ہوگا, بلکہ پاکستان کی اکانومی میں سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ میں بھی اپنا مثبت کردار ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اب تک آپ نے بات بتائی ہے, آپ نے کہا کہ ہم جنس پرستی کا سپورٹ نہیں کرتی ہیں اور ایسی کوئی بھی شک اس کے اندر شامل نہیں ہے جو ہم جنس پرستی کی شادی کے لیے کہا گیا, رائٹس کے لیے کہا گیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو کنڈیم کر رہی ہیں, اگر ایسا ہے ہم آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم جنس پرستی کو کنڈیم کر رہے ہیں؟ جی میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ جب یہ قانون بنا تھا یہ صرف خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے ہے. میں بار بار یہ لفظ بول رہی ہوں خواجہ سرا کمیونٹی, اس میں کسی بھی اور کمیونٹی کا چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایون ہر جگہ صرف ٹرانسجنڈر یا خواجہ سرا کا لفظ یوز ہوا ہے, اور اس میں بیکاز ہمارا اگر دیکھیں تو ایک بہت رچ ہسٹری ہے خواجہ سرا لوگوں کی, ایون پارٹیشن سے پہلے کی بھی, مغل دور سے اٹھا کے لینے تو یہ ہمارا ایک کلچر جو ہے بہت اسٹرانگ ہے, جس میں نہ صرف آپ اس میں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, مطلب ہمارے ٹرانسجنڈر میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن زندگی میں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی میں کبھی پیسے جوڑیں تو ہم حج عمرہ کر سکیں. تو ایسی کمیونٹی کو گناہ کے کاموں سے یا ایسی چیزیں جو کہ لیجسلیشن میں الاؤ نہیں ہے اس سے جوڑ کر ان لوگوں کو ولنریبل نہ کریں کہ ان کے ساتھ ہیٹ کرائمز ہوں, وائلنس ہو, بیکاز ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسپیشلی KPK میں جو ہے وائلنس کے انسیڈنٹس کتنے زیادہ ہیں, کتنے مرڈرز ہوئے ہیں اور اس میں ان کی جانیں تک چلی جاتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ایک ID کارڈ کا ہے کہ ایکس کا ایشو, ہاں یہ ایشو ضرور ہے جو کہ مجھے بھی ایز اے مسلم یہ ہے کہ میرا اگر ایکس کارڈ ہے تو میں اس پہ حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتی سعودیہ, مجھے ویزا نہیں دیتے.
تو اس چیز کو حل کرنا چاہیے جو کہ ایک رائٹ چیز ہے جس میں ہم بیٹھ کے بات کریں. اگر بل میں امینڈمنٹ کرنی بھی ہے, کوئی چیز ایوالو کرنی بھی ہے, تو ہم ایسا طریقہ کار لے کر آئیں کہ جس میں خواجہ سرا لوگوں کو لیگل شناخت بھی مل سکے اور ان کو رائٹ ٹو موبلٹی, اسپیشلی جو فریڈم آف ریلیجیس پریکٹس ہے, حج عمرہ کر سکیں, اپنی مرضی سے اپنی زیارتوں پہ جا سکیں, موو کر سکیں. تو ان چیزوں پہ بات ہونی چاہیے. اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ان چیزوں کو ہم امینڈ کریں تاکہ اس کو ہم بہتری